بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. یہ آپ ڈیجیٹل کے لیے میری ویڈیو ہے. میں طارق متین ہوں. پاکستان میں وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کو تھپڑ پڑے ہیں یا تھپڑ پڑا ہے ایک، یا پھر تماچے پڑے ہیں، جھانپڑ پڑے ہیں اور زد و کوب کیا گیا ہے، چپیڑیں پڑی ہیں. اس طرح کے الفاظ، اس طرح کی زبان استعمال کی جا رہی ہے ٹویٹر پہ، فیس بک پہ، سوشل میڈیا پہ کے مختلف پلیٹ فارمز پہ، یوٹیوب وغیرہ پہ. اور کہا جا رہا ہے کہ شہباز شریف صاحب پہ ہاتھ اٹھایا گیا، مارا پیٹا گیا ہے انہیں. یہ باتیں ہیں جو ہو رہی ہیں. اب یہ جو باتیں ہیں، ان کا آغاز کیسے ہوا، کہانی کیا ہے، تھپڑ پڑے بھی ہیں کہ نہیں پڑے، اس بارے میں اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا. لیکن یہ تو ہے کل کی بات، یعنی 18 تاریخ کو رات میں یہ خبر چلنا شروع ہوئی. مگر اس سے پہلے یاد رکھیے گا کہ آج کے دن 19 تاریخ کو 2 تھپڑ پڑے. ان 2 تھپڑوں کی کہانی بھی اس ویڈیو میں آگے جا کر میں آپ کو بتاؤں گا. پہلے یہ جان لیجئے کہ یہ جو تھپڑ پڑے ہیں، یہ کہانی جو ہے اس میں کیا ہوا ہے. اس کا آغاز ایسے ہوا کہ گزشتہ روز پی ایم ایل این کے ایک سپورٹر ہیں، بظاہر پی ایم ایل این کے ایک سپورٹر ہیں، شفیق احمد ایڈوکیٹ. انہوں نے ٹویٹر پہ آ کے دن میں کچھ 1 بجے کے آس پاس کا وقت تھا، یہ کہا کہ اسحاق ڈار صاحب جو ہیں وہ عارف الوی صاحب سے، صدر پاکستان سے ملنے جا رہے ہیں، وزیر خزانہ. تو انہیں جو ہے وہ ضرورت پڑ سکتی ہے اپنے ساتھ وہ میجر سعد کو لے کر جائیں. اب معاملہ یہ کہ شہباز شریف صاحب کو کورونا ہے، تو بہت اہم ترین معاملات جو ہیں اس وقت وہ اسحاق ڈار صاحب طے کر رہے ہیں، اور اسحاق ڈار صاحب کو پیچھے لندن سے ہدایات آ رہی ہیں کہ کیا کرنا ہے. تو اسحاق ڈار صاحب جو ہیں وہ اپنے ساتھ میجر سعد کو لے کر جائیں، کیونکہ یہ خبر اڑائی گئی ہے کہ عارف الوی صاحب جو ہیں وہ سمری آئے گی، جو دستخط کرنے کو کہا جائے گا اس پہ دستخط کرنے سے انکار کر سکتے ہیں. ہم نے دیکھا ہے رجیم چینج آپریشن کے بعد، اس حکومت کے آنے کے بعد ایوان صدر کے، ایوان وزیر اعظم کے جو تعلقات ہیں وہ بہت اچھے نہیں ہیں، اور ان میں کئی بار بہت برے سینز ہمارے سامنے آئے ہیں. تو اس کو جس طرح کی چیز ہو سکتی ہے، میجر سعد کو ساتھ لے کر جائیں. شفیق احمد ایڈوکیٹ نے لکھا کہ تھپڑوں کی ضرورت پڑ سکتی ہے. اب یہ جو لکھا گیا تھپڑوں کی ضرورت پڑ سکتی ہے، تو یہ ایک انتہائی فضول سی بات تھی. اور ایوان صدر کی جانب سے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کی جانب سے جو سمری بھیجی جائے گی، اس کے حوالے سے بتا دیا گیا کہ آئینی کردار ادا کیا جائے گا. فواد چودھری صاحب نے بتایا کہ عمران خان صاحب کی حمایت حاصل ہوگی، صدر مملکت اپنا آئینی کردار ادا کریں گے. یہ بطور ترجمان انہوں نے بتا دیا. تو کل رات میں خبر چلنا شروع ہوئی کہ شہباز شریف صاحب کو تھپڑ پڑے ہیں. پھر بعض ذرائع سے کہا گیا کہ زد و کوب کیا گیا ہے. پھر اس طرح کی باتیں ٹویٹر پہ شروع ہو گئی کہ تھپڑ سے ڈر نہیں لگتا صاحب، چپیڑوں سے ڈر لگتا ہے، اور تھپڑ پڑا ہے، تھپڑ پڑے ہیں، تھپڑ کی ریکٹر اسکیل پر شدت کیا ہے، تھپڑ کی گونج وغیرہ وغیرہ، یہ سب کچھ شروع ہو گیا. تو پہلے تو میں آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ سب کچھ جو کیا گیا ہے وہ غلط ہے، یہ خبر ہی غلط ہے. ہمارے بعض دوستوں نے پرائم منسٹر آفس میں اور انفارمیشن منسٹری کے آفس میں اور اس کے علاوہ دیگر آفیسز میں رابطہ کیا، اس خبر کے بارے میں جاننے کے لیے انہوں نے بات کی، اور اس خبر کے بارے میں رابطہ کیا کہ یہ خبر درست ہے، غلط ہے. تو انہیں یہ بتایا گیا کہ یہ خبر اتنی غلط ہے، اتنی بے بنیاد ہے، اتنی فضول ہے کہ اس خبر پر اس سوال کا جواب بھی وہ نہیں دینا چاہتے. یہ وہاں سے بتا دیا گیا، تو خبر غلط ہے. اب آ جائیے اس بات پر کہ آج کے دن 2 تھپڑ پڑے. یہ ایک شرارت تھی، اس کے جواب میں ایک شرارت کی گئی. اچھا، ایسی شرارت کا مقصد جو ہے وہ ہوتا یہ ہے کہ خوف پھیلانا، دہشت پھیلانا. وزیر اعظم پاکستان کا جو آفس ہے وہ پاکستان کے وزیر اعظم کا آفس ہے، اس کی ایک عزت ہے، اس کی ایک پریسٹیج ہے، وہ برقرار رہنی چاہیے. اور ایسی خبریں پھیلانے کا مقصد خوف پھیلانا ہے، اس عزت کو کم کرنا ہے بعض لوگوں کی جانب سے. یہ نہیں ہونا چاہیے. یہ عزت پاکستان کی، مطلب یہ عزت شہباز شریف کی، عمران خان کی، یہ عزت کسی اور کی، یوسف رضا گیلانی، راجہ پرید اشرف، یہ ان کی عزت نہیں ہے. یہ پاکستان کے لوگوں کی عزت ہے، یہ پاکستان کی عزت ہے، تو یہ برقرار رکھنی چاہیے. ووٹ کی عزت ہے. تو یہ شر پھیلایا جاتا ہے، یہ شر نہیں پھیلایا جانا چاہیے. ایک بات آج کے دن جو میں کہہ رہا ہوں آپ سے، 19 تاریخ 2 تھپڑ پڑے. 19 تاریخ کو 2 تھپڑ پڑے تھے. یہ تھپڑ اب سے کچھ عرصہ پہلے پڑے تھے، اور یہ تھپڑ مارے تھے میاں نواز شریف نے، میاں شہباز شریف نے. اور یہ انہوں نے پاکستان کے قانون کے نظام پر، یہ انہوں نے پاکستان کے عوام کے منہ پر تھپڑ مارے تھے. یہ انہوں نے پاکستان میں جو جمہوریت کی منتخب حکمرانی ہے اس کے منہ پر تھپڑ مارے تھے.
2 50 روپے کے اسٹامپ پیپر ان کے ذریعے تھپڑ مارے گئے تھے پورے ملک کے منہ پر. ایک شخص جس کے بارے میں ہمارے ہاں میڈیا نے، صحافیوں نے، کالم نگاروں نے یہ بتایا کہ اگر وہ جیل میں مر گیا تو وہ مر جائے گا، وہ مرنے والا ہے، وہ اس کی طبیعت اتنی خراب ہے، اتنی خراب ہے. دن میں انجائنا کے 5 اٹیکس، یہ بھی ہمیں سننے کو ملا. اس کے وکیل نے اس کے ڈاکٹر نے، ڈاکٹر عدنان نے عدالت میں کھڑے ہو کر کہا کہ میاں صاحب کی صحت اتنی گر چکی ہے کہ ڈر ہے کہ ہم میاں صاحب کو کھو دیں. عدالت نے گارنٹی مانگی، ضمانت دو کہ میاں نواز شریف اسے کچھ نہیں ہوگا. یعنی یہ ضمانت دنیا میں کوئی نہیں دے سکتا. جان اللہ رب العزت کے ہاتھ میں، مگر ہمارے ہاں ضمانت مانگی گئی. اور اس کے بعد میاں صاحب چلے گئے پاکستان سے باہر. ہم نے ایک شخص کو بہت بیمار دیکھا، پاکستان کے اسپتال میں دیکھا، اسپتال کے باہر اس کے سپورٹرز بیٹھے ہوئے قرآن پاک لے کر. لاہور میں جو جیل روڈ پر اسپتال ہیں وہاں بیٹھے ہوئے وہ قرآن پاک لے کر فاتحہ خوانی کر رہے ہیں، دعا کر رہے ہیں، اس کے لیے جو ہے وہ ایک تمناؤں کا اظہار کر رہے ہیں. اور پھر جب وہ شخص جہاز میں بیٹھا تو ہم نے ایک ایسا شخص جس کے پلیٹلیٹ گر رہے ہیں، خون کے ماہر ڈاکٹر شمسی اس کا معائنہ کر رہے ہیں، اس نے رگڑ کے شیف بنایا ہوا. اس شخص کے سامنے یہ بڑا انگوروں کا بول اور بڑا حشاش بشاش وہ تیار ہمیں نظر آیا اور وہ یہاں سے چلا گیا. جب وہ یہاں سے گیا تو اسحاق ڈار، احسن اقبال صاحب، ان سے وہ اس ایمبو لفٹ جو ایئر ایمبولینس ہے اس کی لفٹ پر وہ سوار ہو کر گیا. اسحاق ڈار صاحب سے، احسن اقبال صاحب سے معاف کیجیے گا، وہ بغل گیر بھی نہیں ہوا کیونکہ کووڈ کے معاملات تھے. لیکن وہ لندن پہنچا، ویڈیو آئی، وہ گلے مل رہا ہے، بغل گیر ہو رہا ہے. اس کے بعد جو ہے وہ انٹرنیشنل میڈیا نے بھی سوال کیا کہ یہ تو بیماری نہیں ہے. پھر یہاں پہ وزیر اعظم عمران خان صاحب نے بھی، اس وقت کے وزیر اعظم، تو انہوں نے بھی کہا کہ یہ کیا ہوا ہے، یہ ہمارے ساتھ دھوکہ ہو گیا. شیریں مزاری تو رو پڑی تھیں، میں نے اس لیے یہ فیصلہ کیا تھا کہ کچھ ہو نہ جائے، لیکن یہ تو کچھ بھی نہیں ہوا ہے. یہ تمام باتیں پھر ہمارے سامنے آئی ہیں. تو پاکستان میں پھر بعد میں عدالت نے ان کو بھگوڑا بھی قرار دیا، ایبسکانڈر کا. تو پاکستان میں نظام انصاف کے منہ پر، عدالت کے منہ پر، پاکستان کے عوام کے منہ پر، خود اپنے ووٹرز کے منہ پر 2 تھپڑ 50 روپے کے ان اسٹامپ پیپرز کی صورت میں میاں نواز شریف نے، میاں شہباز شریف نے مارے اور بڑے کرارے تھپڑ مارے. یہ ووٹ کی عزت وغیرہ یہ سب کچھ انہوں نے فارغ کر دیا. تو میاں صاحب جو ہیں وہ تھپڑ مار کے گئے تھے. اچھا، ہمارے ہاں جو غیر جمہوری ہیں ان کے مقابلے میں جمہوری ان لوگوں کا رویہ زیادہ برا رہا ہے. مثال کے طور پہ میں آپ کو مثال دوں، جو چودھری شجاعت حسین صاحب جب وزیر داخلہ تھے تو ان کے پاس سیف الرحمان میاں نواز شریف کے دنوں میں 90s والی حکومت میں وہ آئے کہ زرداری پہ منشیات کا کیس ڈالنا ہے. چودھری شجاعت حسین صاحب اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ میں نے منع کر دیا کہ نہیں یار یہ بنتا نہیں ہے، نہیں کر رہا میں. اور پھر جب مشرف آ گیا تو مشرف کے آنے پہ وزیر داخلہ تھے آفتاب شیرپاؤ صاحب، اور اس وقت میاں نواز شریف نے ایک بار وطن واپس آنے کی کوشش کی، سپورٹرز وغیرہ پہنچے نہیں، ایئرپورٹ پر فورسز نے ان کو روک لیا اور میاں صاحب کو وزیر داخلہ جو آج آفتاب شیرپاؤ ان کے سپورٹر ہیں ان کے کہنے پر اسلام آباد ایئرپورٹ کے ٹوائلٹ میں لاک کر دیا گیا. تو یہ ہمارے ہاں ہوتا ہے. یعنی اگر جمہوری وزیر داخلہ چودھری شجاعت نے انکار کیا تھا تو ڈکٹیٹر کے سامنے، گو کہ بظاہر منتخب وزیر داخلہ تھے آفتاب شیرپاؤ صاحب، لیکن انکار کر دیتے، مگر انکار نہیں کیا انہوں نے اور بند کروا دیا تھا ٹوائلٹ کے اندر، باتھ روم کے اندر میاں نواز شریف صاحب کو. تو یہ ہمارے یہاں ہوتا ہے، یہ رویے ہیں. تھپڑ پڑے لیکن یہ تھپڑ ان لوگوں نے مارے تھے. باقی یہ جو تھپڑ شہباز شریف صاحب کو پڑا یا عمران خان صاحب جس روز وزیر اعظم آفس سے روانہ ہوا اس روز بھی اس طرح کی خبریں اڑائی گئیں کہ عمران خان کو تھپڑ مارا گیا. وجاہت مسعود صاحب ہیں سینئر جرنلسٹ، کالم نگار، انہوں نے لکھا کہ عمران خان صاحب اب اگلے کچھ روز منظر عام پر نہیں آئیں گے کیونکہ گزشتہ روز جو ملاقات ہوئی ناخوشگوار ملاقات تھی اور اس ناخوشگوار ملاقات کے ثبوت عمران خان صاحب کے چہرے پر موجود ہیں. یہ وجاہت صاحب نے اپنے کالم میں لکھا تھا. اور اس کے اگلے روز عمران خان صاحب وہ ڈارک گرین شرٹ پہن کے بنی گالا میں اپنی پوری ٹیم کے ساتھ بیٹھے ہوئے بات چیت کر رہے تھے، تصویریں آ گئی تھیں. تو ہمارے ہاں خود وہ لوگ جو جمہوریت کے سب سے بڑے چیمپئن بنتے ہیں اپنے کالم میں، اپنی ٹی وی پر گفتگو میں، تحریر میں، تقریر میں، وہ خود منتخب عہدوں کا مذاق اڑاتے ہیں. یہ نہیں کیا جانا چاہیے. یہ لوگ ہمارے سامنے آئیکن ہیں، اتنا بڑا کریئر، اتنی بڑی شخصیت، اتنے اچھے لکھنے والے لوگ، اور وجاہت مسعود صاحب بہت ہی قابل آدمی ہیں، مگر یہ خود جمہوری عہدوں کا مذاق اڑاتے ہیں. پھر کہتے ہیں اس ملک میں آمریتیں رہیں، اس ملک کا کباڑہ آمریتوں نے کیا.
اس ملک میں جو جمہوریت کے ساتھ کھڑے ہونے والے لوگ ہیں ان کے جمہوریت کے ساتھ کھڑے نہ ہونے نے سب سے زیادہ جمہوریتوں کا کباڑہ کیا ہے. کشتی کو اپنوں نے ڈبویا ہے جب ڈبویا ہے. ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو.